السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو آپ کے گھر میں ایک پیارا سا کٹن ہے تو آپ نے اس کو کون سی فوڈ کب تک دینی ہے، کس ایج میں دینی ہے اور کیا نہیں دینا، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں جانیں گے، کمپلیٹ ڈائٹ ایک کٹن کی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ پیدائش سے لے کے جب تک اس کی عمر تقریباً 4 ماہ تک نہ ہو جائے تب تک تو آپ نے یہ پہلی چیز تو یہی دیکھنی ہے کہ وہ مکمل مدر فیڈ پہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے مدر ان کو فیڈ نہیں کروا رہی، مثلاً کہ اگر اس کا سی سیکشن ہوا ہے یا مدر کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کھلا رہی، تو آپ پھر اس کے لیے ایک اچھا ملک ریپلیسر لیں گے، جہاں پھر اس سے بھی بیسٹ چیز ہے اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا چیز نہیں دینی اس ایج میں، وہ ہے گائے کا دودھ یا پھر بھینس کا، کیونکہ اس ایج میں اگر آپ یہ دیں گے تو ان کا جو اسٹمک ہے اس سے صحیح طرح سے ہضم نہیں کر سکے گا اور اس کو ڈائریا لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جب ان کی تقریباً 4 ہفتوں سے لے کے 8 ہفتوں کے درمیان ہو جائے تو آپ نے پھر بھی اپنی فرسٹ پرائورٹی تو یہ رکھنی ہے کہ وہ ابھی بھی مکمل مدر فیڈ پہ رہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ اپنی مدر کا فیڈ نہیں کر پا رہے یا پھر مدر ان کو فیڈ نہیں کروا رہی یا کسی بھی وجہ سے ملک بنا ہی نہیں ہے مدر میں، تو آپ نے پھر سیکنڈ چیز یہ کرنی ہے کہ آپ چکن دے سکتے ہیں، وہ بھی بوائل کیا ہوا، یا پھر اس کی گریوی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مسالے والے بالکل بھی نہ ہو۔ اور کیا کہتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کی کٹن فوڈ لے لیں کسی بھی اچھے برانڈ کی، وہ آپ نے ان کو بالکل تھوڑے تھوڑے دانے سے دینے ہیں، بہت تھوڑے تھوڑے سے، تقریباً کوئی 15 سے 16 17 اتنے کے دانے، وہ بھی پانی میں ایڈ کر کے دینے۔ اس ایج میں ان کو کوئی سخت چیز نہیں دینی، اور جو چیز آپ نے نہیں دینی وہ پہلی چیز یہی ہے کہ کوئی بھی سخت چیز، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ہڈی وغیرہ کی چیزیں اس کو نہیں دینی۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہی چیز کہ ان کا ایک تو وہ ڈائجسٹو سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا تو وہ اسٹول پتلا وغیرہ کرے گا، ہر چیز کرے گا، اور دوسری چیز یہ کہ جو اگر ہڈی وغیرہ چلی گئی تو پھنسنے، گلے میں پھنسنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، تو اس چیز سے آپ نے گریز کرنا۔ جب آپ کے کٹن کی یہ تقریباً 8 ماہ سے لے کے 6 مہینے تک کی ہو جائے تو آپ نے فرسٹ چیز تو یہ کرنی ہے کہ انہیں بیسٹ کٹن فیڈ دینی ہے، یعنی کہ ریفلیکس کی ہوگی یا پھر کیلیپیٹلائن ہوگی، یہ سب سے بیسٹ اور امپورٹنٹ فیڈس ہیں، یہ آپ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انہیں فش وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن سردیوں میں، اور گرمیوں میں دینی ہے تو کافی، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے، اور یعنی کہ چکن وغیرہ تو کافی ایڈ کرنا ہے، چکن تو آپ دے سکتے ہیں ان کو۔ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اکثر نا لوگ ایسے ہیں جو کہ نا اپنی کیٹ کو صرف ہوم فیڈ پہ رکھتے ہیں، تو نا ان کے دانتوں پہ ٹارٹرس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دانت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے نا ان کو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ ان کو کیٹ فوڈ دی جائے تاکہ ان کے دانتوں کی گروتھ وہ اچھی رہے اور دانتوں کی جو ہیلتھ ہے وہ برقرار رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چکن وغیرہ دیں گے ان سے ان کی صحت وغیرہ بھی کمی، اور لیکن اس ایج میں آپ نے ایک چیز کا خیال ہے جو سب سے زیادہ رکھنا ہے کہ ان کا پانی کا انٹیک سب سے زیادہ ہو، جگہ جگہ چاہے پانی رکھ دیں یا ان کا کیٹ فاؤنٹینز آتے ہیں وہ لے لیں تاکہ پانی بار بار ان کے سامنے چینج ہوتا رہے اور وہ پینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور کیا چیز نہیں دینی آپ نے اس ایج میں، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو دودھ نہیں دینا، دودھ چاہے آپ بند کر دیں ان کا، کیونکہ ان کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہی نہیں ہے جو دودھ کو ہضم کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو سگریٹ کے دھوئیں سے کافی زیادہ دور رکھنا ہے، کیونکہ کچھ کیٹس ہوتی ہیں جو پھر ان کی عادی ہو جاتی ہیں تو بعد میں بہت زیادہ مسائل آتے ہیں استما کا، ہر چیز کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چائے نہیں دینی ان کو، اور بسکٹس نہیں دینے، یا پھر آپ نے ان کو دہی بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا دودھ وغیرہ ایڈ کرنے کا کہ دودھ تو ان کے باڈی میں ہضم ہی نہیں ہوتا تو ان کا اسٹول پر۔ دوسرا یہ آپ کو سگریٹ کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو استما ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ جو کیا کہتے ہیں بسکٹس وغیرہ ہو گیا، ان سے بھی پیٹ خراب ہوگا، الٹی وغیرہ ساری چیزیں، یعنی کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اپنے کیٹ میں ساری چیزوں سے دوری رکھیں تو کافی سارا اچھا ہے۔ کہ ہماری کیٹ کی ایج 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک کی ہوگی تو ہم سے کیا کچھ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ نے جو اس کی کٹن فیڈ ہے وہ چینج کر کے اس سے اڈلٹ فیڈ میں کنورٹ کر دینا ہے، یعنی کہ جو وہ
کٹن کھا رہا ہے، اگر ریفلیکس کھا رہا ہے، پیٹلین کھا رہا ہے یا کوئی بھی اور کٹن فیڈ کھا رہا ہے تو انہیں اسی برانڈ کی اڈلٹ فیڈ پہ شفٹ کر دیں تو کافی اچھا ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے کھانے میں سبزیاں ایڈ کر سکتی ہیں، کیرٹ ہو گیا یا پالک وغیرہ اس طرح کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہی ہے کہ ان کے پانی کا انٹیک آپ نے ابھی تک بہت اچھا رکھنا ہے، یعنی کہ پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہر جگہ پانی اویلیبل ہونا چاہیے۔ جو یعنی کہ کیا چیزیں نہیں دینی چاہیے ان میں سب سے پہلی چیز ہے چاکلیٹس، یعنی کہ جو ہیومن سائڈ میں آتی ہے۔ یہ چاکلیٹس جو ہماری کیٹس ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں، تو انہیں گریز کیجیے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انہیں وہ گارلک دے سکتے ہیں یا پھر پیاز کو، ان کے لیے بہت ہی زیادہ ٹاکسک ہے، پیاز کی طرف نہ ہی جائے، یا پھر ہم اسے رو ایگ نہیں دے سکتے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ٹاکسک ہیں۔ رو ایگ وغیرہ تو ہضم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے آپ ان سے تھوڑا سا گریز کریں۔ لیکن ایک جو سب سے مین چیز یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنی فوڈ چینج کرنی ہے یا پھر کچھ بھی ایسا کرنا ہے جو اپنے پیٹس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے پیٹ سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی قدم اٹھانا اپنے اسپیشلی اپنے کٹنس کے لیے، کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بیسٹ ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہیومنس کے لیے تو بیسٹ ہیں لیکن ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائیں گی، تو اپنے پیٹ سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہ دیجیے گا اپنی کیٹس کو۔ پیٹ کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے پیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا تو دوسری چیز یہ کہ اگر تو آپ اپنے کیٹس کو، اپنے بیبیز کو اچھی خوراک دیں گے تو نہ تو وہ صرف خوش رہیں گے بلکہ ایک اچھی صحت مند زندگی بھی گزاریں گے۔ اور جو کیٹس کی جو زندگی ہوتی ہے اسی چیز پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں جس طرح کا بھی ماحول پرووائڈ کریں گے وہ اتنی زیادہ اچھی لائف جئیں گی اور زیادہ جئیں گی۔ سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کی خوراک سب سے اچھی کریں، جو کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو پوری طرح سے گائڈ کر دی ہے کہ آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا کچھ بھی آگے یعنی کہ جاننا چاہتے ہیں اپنے پیٹس کے بارے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں پھر اگلی وہی ویڈیو بنا کے آپ کے لیے اپلوڈ